قرآن کی موجودہ ترتیب میں اس سورت کو اس مقام پر کیوں رکھا گیا ہے؟ پھر یہ جاننا کہ اس سورت میں کون کون سے اہم مضمون بیان ہوں گے۔ سورت کا نام سورۃ الروم، اس سورت کی دوسری آیت سے ماخوذ ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا۔ اس سورت کو سورۃ عنکبوت کے بعد جگہ کیوں ملی؟ سورۃ عنکبوت سے اسے کیوں ملا کے رکھا گیا؟ اسے آپ دونوں صورتوں کا تعلق کہہ لیں، مناسبت کہہ لیں، یا آپ اسے ربط کہہ لیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، سورۃ عنکبوت کا مرکزی اور بنیادی مضمون یہ تھا کہ اے مومنو، صرف آمنا کہہ لینے سے جنت نہیں ملے گی، صرف ایمان کے اقرار کرنے سے میری رضا نہیں ملے گی، بلکہ جب تم ایمان کا دعویٰ کرو گے اس کے بعد میں تمہیں آزماؤں گا، امتحان لوں گا، مصائب کی بھٹیوں سے گزاروں گا، پرکھوں گا، لوگوں پر ظاہر کروں گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، دنیا والوں پہ واضح کروں گا مخلص کون ہے اور نرے ایمان کا دعویٰ کرنا اور غیر مخلص ہونے والا کون ہے۔ پہلی قوموں کو بھی ہم نے پرکھا تھا، مصائب کی بھٹیوں سے گزارا تھا، امتحانوں میں مبتلا کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گی، لہذا جرت سے کام لینا ہے، بہادری سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ سورۃ عنکبوت کا مضمون تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ اب اللہ سورۃ روم میں ترقی کر کے کہیں گے
کہ اگر تم دعوی ایمان میں سچے رہے اور تم دعوی ایمان میں پختہ رہے اور امتحانوں میں تم کامیاب رہے تو پھر میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور فتح بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ اب سورۃ روم کا مرکزی مضمون کیا ہوگا؟ میری نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میں فتح کا وعدہ کرتا ہوں تم سے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم دین پر کیا رہو گے؟ ثابت قدم رہو گے، قائم رہو گے، لڑکھڑاؤ گے نہیں۔ تو پھر میرا وعدہ ہے کہ میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور فتح بھی تمہارا مقدر ہو۔ اب ایک مرتبہ پھر ذہن میں رکھ لیں، سورۃ الروم کا بنیادی مضمون کیا ہوگا؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اے مومنو، فتح و کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اب تیسری بات ہے، اس صورت میں کیا کچھ بیان ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں خلاصہ، سورت کا خلاصہ۔ 3 مرتبہ اللہ وعدہ فتح کو ذکر کریں گے، 3 مرتبہ مومنوں کو اللہ اس صورت میں یقین دلائیں گے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے اور پکا وعدہ کیا ہے، میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور فتح بھی تمہارا مقدر بنے۔ اس کا ذکر کتنی بار کریں گے؟ 3 بار اللہ ذکر کریں گے۔ یہ جو فتح کا وعدہ دیا جا رہا ہے اور نصرت و مدد کا اعلان کیا جا رہا ہے، یہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ کہ تم مسئلہ توحید پر پختہ رہو۔ تم نے جو میری توحید کو مانا، میری الوہیت کا انکار کیا اور میرے سوا تمام الہوں کا انکار کیا ہے، تو یہ وعدہ فتح جو اللہ دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید۔ تو اللہ تعالی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس صورت میں 12 عقلی دلائل دیں گے، 12 دلیلیں اللہ پیش کریں گے، جن دلیلوں کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ عقل کے ساتھ۔ یہ دلیلیں کس بات پہ ہوں گی؟ کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں، اس کائنات کا الہ اور معبود ہوں تو صرف میں۔ اس مسئلے پر اللہ 12 دلیلیں دیں گے، اور دلائل کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ عقل کے ساتھ۔ ایک اللہ مثال پیش کریں گے معبود برحق اور معبودان باطلہ کی۔ یہ خلاصہ ذہن میں رکھیں نا، جب وہاں پہنچیں گے اس مثال پر تو مثال سامنے آ جائے گی، کھل جائے گی بات۔ فی الحال آپ ذہن میں اتنا رکھیں، اللہ ایک مثال دیں گے کس کی؟ اپنے معبود ہونے کی اور معبودان باطلہ کی۔ جس سے لوگوں کو اللہ سمجھائیں گے کہ میرے سوا الہ اور معبود کوئی۔ جو لوگ شروع سے ہمارا درس سن رہے ہیں یا انہوں نے اکثر درس سنے، یہ جو درس کا سلسلہ ہم نے 18 بلاک میں شروع کیا، اس کو تقریباً 25 سال ہو گئے۔ 18 سالوں میں ہم نے ایک مرتبہ پورا قرآن مکمل بھی کی۔ یہ ہم نے دوبارہ سلسلہ شروع کیا تو ہم 21ویں پارے میں پہنچ گئے۔ جنہوں نے اکثر درس سنے
بلکہ کئی لوگ تو شروع کے درسوں میں تھے، وہ اب اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمارے راجہ یعقوب صاحب تھے، ہر درس کے ہمارے سامنے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑی محبت تھی انہیں درس قرآن سے۔ اور بھی جتنے ہمارے ساتھی تھے درس قرآن میں آیا کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، آج پھر آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ جب قرآن میں ایک مضمون کو بیان کرتے ہیں، مثلا اس سورت کا دعویٰ کیا ہے، اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، میری مدد اور فتح تمہیں حاصل ہوگی۔ اصل دعویٰ کیا ہے، دعویٰ توحید، جس کے لیے فتح کا وعدہ ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ کا طرز صورتوں میں یہ ہے کہ اللہ اس اکثر صورتوں میں ڈراوے سناتے ہیں، ڈراوے، جس کو ہم عربی میں تخویف کہتے ہیں، خوف سے۔ میں نے اردو میں اس کو کیا کہہ دیا، ڈراوا، جس میں اللہ جہنم کا ذکر کرتے، اپنی ناراضگی کا ذکر کرتے، قیامت کے دن پیشی کا ذکر کرتے، جہنم میں ہونے والا عذاب، گرم پانی، پیپ ملا پانی، ہتھوڑوں سے مار پیٹ، فرشتوں کا زج کرنا، یہ ساری باتیں اللہ بیان کرتے ہیں اکثر صورتوں میں۔ یہ کیوں بیان کرتے ہیں اللہ؟ اس کا تعلق اصل دعوے سے ہوتا ہے۔ یہ ڈراوے اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں، اللہ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں میری بات مان لو، میرے دعوے کو تسلیم کر لو۔ اگر تسلیم نہیں کرو گے نا تو پھر مرنے کے بعد میرے پاس ہی آنا ہے نا، پھر تمہیں یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ ڈراوے سناتے۔ کیسے ہے جی قرآن پاک؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ، اگر تمہیں شک ہے کہ میرا آخری پیغمبر قرآن خود بناتا ہے، یہ میری طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں ہے، تو تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، تم میں تو بڑے بڑے خطیب ہیں، فصیح ہیں، شاعر ہیں، تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اپنے حمیتیوں کو بھی بلاؤ، اپنے مشکل کشاؤں کو بھی آواز لگاؤ، اپنے معبودوں سے بھی مدد طلب کرو، لاؤ اس جیسی ایک صورت۔ آگے کیا کہا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین۔ یہ اللہ نے کیا سنایا؟ ڈرا۔ یہ اللہ ڈراوے سناتے، مان جاؤ ورنہ میرے پاس آنا ہے نا، بھاگ کے جانا کہاں ہے تم نے؟ پھر یہاں آگ ہے، جہنم ہے۔ تو یہ ڈراوے اللہ کیوں سناتے ہیں؟ تاکہ لوگ اس دعوے کو مان، میری بات کو مان۔ پھر اللہ صورتوں میں خوشخبریاں سناتے، جس کو ہم عربی میں بشارت کہتے ہیں، میں نے آپ کی زبان میں اسے خوشخبری کہتی۔ وہ کیوں سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں میری بات کو مان لو، اگر میری بات کو مان لو گے نا تو میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی، باغات تیار کر رکھی، اس کے نیچے نہریں بہتی۔ اللہ خوشخبریاں سناتے، ڈراوے بھی، خوشخبری۔ یہ جہاں اللہ نے پہلے سپارے میں ڈراوا سنایا جس کو میں نے پڑھا،
اس کے ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری سنائی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرے پیغمبر جو ایمان والے ہیں اور اچھے اچھے عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا، ہم نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں۔ اللہ خوشخبریاں سنا، کوئی تو سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی۔ میں آپ کو قرآن کا مفہوم سمجھا رہا ہوں اور ایسی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو علماء بھی نہیں بتائیں گے، نہیں بتائیں گے آپ کو۔ یہ جگہ جگہ جو اللہ ڈراوے سناتے ہیں، جگہ جگہ خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کا تعلق مرکزی مضمون سے ہوتا ہے۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اسے مانو، نہیں مانو گے تو پھر جہنم ہے، مان لو گے تو پھر اللہ کا طرز اسلوب یہ ہے کہ اللہ مشرکین کے رویوں پر شکوے کرتے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالی مشرکین کا کوئی قول نقل کرتے، کفار کی کوئی بات نقل کرتے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے میرے پیارے پیغمبر میرے سمجھان دا انداز ویکھ، ساڈے دلائل ویکھ، انہاں دے بکواس ویکھ، بجائے ماننے کے یہ کیا بک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے رویے پر کیا کرتے ہیں؟ شکوے کرتے۔ جب وہ کہتے تھے جادوگر ہے، کذاب ہے، اساطیر الاولین ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے، اللہ ان کے قول پر، ان کے فعل پر، ان کے رویوں پر اللہ کیا کرتے ہیں؟ شکوے کرتے۔ پھر اللہ جو داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، اس دعوے کو پیش کرنے والا، اللہ اس کو جگہ جگہ تسلیاں دیتے ہیں۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے پیغمبر صبر کیجئے، یہ مکی صورت ہے، صبر کیجئے، اور آپ صبر بھی تب کریں گے جب میں توفیق دوں گا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، میرے پیغمبر ان کے مکر و فریب سے تیرا سینہ تنگ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس دعوے کے داعی کو اللہ کیا دیتے ہیں؟ تسلیاں دیتے ہیں۔ تو یہ ہر صورت میں ڈراوے بھی چلتے ہیں، خوشخبریاں بھی چلتی ہیں، مشرکین کے رویے پر شکوے بھی ہوتے ہیں، اللہ توحید کے داعی کو تسلیاں بھی دیتے ہیں۔ تو یہ صورت کا میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔